نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ما عندكم ينفد وما عند الله باق قال النبي صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ادعى ما ليس له فليس منا. All compliments, all physical prayer and almighty worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O my Lord, expand me my breast, is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Om Purnamidah Purnamidam Purnat Purnamaduchyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Papishthashte prapshanti yam rupam bhayankaram ahme vasoyamidam vedami jushtam davabhirutmano shabiyam kamaitat mugurnam kurnumitam brahmanam tamurshidam sumidham. तेजस्वनावदीदवस्तुमा विद्दिशावहे ब्रह्मानन्तमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परं शाश्वतं विद्यायस्य सनातनी निगम्भिर्दै. हज़रात मोहतरम, पिंडाल में बैठी हुई हमारी ईमान वाली समाज की इज्जतदार माँ और बहनों और हमारे नौजवान साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को पैदा किया।
پیدا کرنے کے بعد انسانوں کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد زندگی گزارنے کا ایک قانون اور ایک رسول اور ایک ضابطہ بھی اللہ نے بنا کر ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ اس دنیا میں انسان اگر اس قانون اور ضابطے کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے تو وہ انسان اللہ کی نظر میں بہتر ہے، مرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انسانوں سے، ان فرما بردار بندوں سے جو وعدہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام وعدوں کو پورا بھی کرے گا۔ اگر ہم غور سے دیکھیں تو وہ قانون اور وہ ضابطہ اللہ کا انسانوں پر بہت آسان ہے۔ اگر انسان اللہ کے ان قانون اور ضابطوں کے مطابق زندگی گزارنا چاہے اس زمین پر، اس دھرتی پر، that is a very simple and easy, everyone very easily follow the right path and the command of Allah subhanahu wa ta'ala۔ وہ قانون اور وہ ضابطہ کیا ہے؟ اللہ کا وہ قانون اور ضابطہ ہماری نظر میں، ہماری زندگی میں قرآن اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں اور کسی بھی قوم کے پاس زندگی گزارنے کا قانون نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے۔ آدھا ادھورا قانون، آدھا ادھورا طریقہ ہے، مکمل زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ، کوئی قانون، کوئی سموِدھان کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے۔ اگر مکمل اللہ کا قانون اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی گزارنے کا مکمل طور پر اگر ہے کسی کے پاس تو ہمارے پاس ہے، مسلمانوں کے پاس ہے۔ دنیا میں باقی اور جتنی بھی قوم ہے کسی کے پاس نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے بھارت کے جو سناتن دھرمی لوگ ہیں، جنہیں ہم اور آپ اپنی زبان میں ہندو بولتے ہیں، ہندو، ان کے پاس بھی زندگی گزارنے کا ایشور کا کیا قانون اور کیا سموِدھان ہے، ان کے پاس بھی مکمل طور پر نہیں ہے۔ اس کے بعد دنیا کی سب سے بڑی کمیونٹی، دنیا کا سب سے بڑا مذہب تعداد کے اعتبار سے کرسچن ہے، ان کے پاس بھی قانون اور سموِدھان زندگی گزارنے کا ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ دنیا کی سب سے طاقتور قوم، طاقتور دھرم یہودی آج کی تاریخ میں، آپ ان سے پوچھئے کہ یہودی، آپ ان سے پوچھئے کہ ملک اسرائیل میں بسنے والے یہودیوں،
آپ امریکہ میں بسنے والے یہودیوں سے پوچھئے کہ ذرا تم بتاؤ کہ زندگی گزارنے کا قانون اور سموِدھان تمہارے پاس ہے، کوئی طریقہ ہے، کوئی رول ہے، کوئی سسٹم ہے، کوئی رول ریگولیشن ہے تو بتاؤ۔ وہ بھی یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی طریقہ اور ترتیب نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ شری لنکا، میانمار، تھائی لینڈ، برما، بھارت کا کچھ حصہ، بنگلہ دیش کا کچھ علاقہ، چائنا میں بسنے والے کچھ لوگ ایسے ہیں، ان سے پوچھئے کہ تمہارے پاس گوتم بدھ، سدھارتھ، بدھسٹوں سے پوچھئے آپ کے بدھسٹ لوگوں، کیا تمہارے گوتم بدھ سدھارتھ نے زندگی گزارنے کا ایک انسان کو جو جو ضرورت پیش آتی ہے، جو جو طریقہ اور ترتیب چاہیے، انسانوں کو زندگی گزارنے میں جو قانون چاہیے، کیا وہ قانون، وہ سموِدھان تمہارے پاس ہے؟ وہ بھی کہیں گے کہ we are helpless, we are not able to prove، ہم نہیں پروف کر پائیں گے۔ ان سے پہلے دنیا کے اندر، تجارت کی دنیا میں، بزنس کی دنیا میں سب سے کامیاب ترین جینی لوگ ہوتے ہیں، جینسٹ، مہاویر جین سوامی کو ماننے والے۔ ان سے پوچھے کہ جین دھرم کے پالن کرنے والوں، تمہارے مہاویر جین سوامی نے انسانوں کو زندگی گزارنے میں جن جن طریقوں کی اور جن جن قانون کی، جن جن مراحل کی ضرورت پڑتی ہے، کیا تمہارے جین سوامی نے لکھ کر بتایا ہے تمہارے پاس؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس بھی نہیں ہے۔ چائنا میں چلے جائیں، آج کل ہر چیز دنیا میں وجود میں آتی ہے تو چائنا کی سرزمین پر آتی ہے، وہاں پر پیدا ہوتی ہر چیز۔ چائنا والوں سے پوچھے، وہاں کے پرائم منسٹر سے پوچھے، وہاں کے جو ادھیکش اور جو پریزیڈنٹ ہیں ان سے پوچھے کہ چائنا کے بادشاہ، کیا آپ کے پاس انسانوں کو اپنی لائف میں جن جن قانون کی ضرورت پڑتی ہے، کیا آپ کے پاس ہے؟ چائنا میں رہنے والے کسی خدا کو نہیں مانتے ہیں، کسی نبی کو نہیں مانتے ہیں، کسی رسول کو نہیں مانتے، کسی اوتار کو نہیں مانتے، کسی منشیہ کو نہیں مانتے، کسی گرو کو نہیں مانتے، کسی عالم کو نہیں مانتے، کسی اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، کسی اللہ کے نیک بندے کو نہیں مانتے۔ وہ اگر کسی کو مانتا ہے اپنا خدا تو اپنی عقل کو مانتا ہے، جنہیں ہم لوگ کمیونزم بولتے ہیں۔ کمیونزم چائنا میں وہ لوگ بستے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ کیا do you have any kind of system and قانون and constitution، ہے تمہارے پاس کوئی طریقہ؟ تو چائنا کے لوگ کہیں گے کہ ہم ایک ایک چیز بنا کر آپ کو پیش تو کر سکتے ہیں، لیکن انسان کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے، طریقہ کیا ہونا چاہیے، سماج میں کیسے رہنا چاہیے، عبادت کیسے کرنی چاہیے، کس کی عبادت کرنی چاہیے، تو چائنا والے بھی اپنے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بولیں گے کہ we are not، ہم نہیں کر سکتے، نہیں بتا سکتے۔ کمیونزم۔ مجوسی سے پوچھئے، شیعوں سے پوچھئے، اب ایک قوم رہ جاتی ہے، کون؟ ہم اور آپ رہ جاتے ہیں۔ دنیا کی دوسرے سب سے بڑی قوم مسلمانوں کی ہے۔ آپ مسلمانوں سے پوچھیں کہ مسلمانوں، انسان زندگی کیسے گزارے گا
اگر وہ بھائی ہے تو اس پر کیا کیا فریضہ ہے، اگر وہ شوہر ہے تو کیا کیا فریضہ ہے، باپ ہے تو کیا کیا فریضہ ہے، بھائی ہے تو کیا کیا فریضہ ہے، سماج کا مکھیا ہے تو کیا کیا فریضہ ہے، سماج کا سرپنچ ہے تو کیا کیا فریضہ ہے، پردھان ہے تو کیا کیا فریضہ ہے، ممبر ہے تو کیا ذمہ داری ہے، ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی ہے تو کیا کیا ذمہ داری ہے، اگر پورے اسٹیٹ کا سی ایم ہے، چیف منسٹر ہے تو کیا کیا ذمہ داری ہے، اگر پورے ملک کا اگر بادشاہ ہے، پرائم منسٹر ہے تو کیا کیا ذمہ داری ہے، یا یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ کا چیئرمین ہے تو کیا کیا ذمہ داری، یا اگر پورے مانو جاتی کا، مانو ادھیکار کا، مانو کا چیئرمین ہے تو کیا کیا ذمہ داری ہے۔ دنیا کی تمام مذاہب سے پوچھ لیا جائے کہ بتاؤ do you have any kind of system، کیا تمہارے پاس کوئی سسٹم ہے؟ دنیا کے سارے مذہب کے لوگ، ایک ایک کا نام میں نے آپ کے سامنے لیا ہے، وہ سب ہاتھ کھڑے کر کے بولیں گے کہ سر we don't have any kind of system، ہمارے پاس کوئی سسٹم، کوئی قانون نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی دے سکتا ہے دنیا میں انسانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور ترتیب بتا سکتا ہے کوئی، تو وہ صرف ایک مذہب ہے، اس کا نام مذہب اسلام ہے۔ صرف اسلام کو بدنام کرنے سے نہیں چلے گا کہ اسلام برا مذہب ہے، اسلام میں شدت ہے، سختی ہے، صرف الزام لگانے سے نہیں چلے گا کہ اسلام میں عورت پر زبردستی کی جاتی ہے، پردہ کرو۔ اسلام میں زبردستی کا تیر ہے، تلوار ہے، تفنگ ہے، نماز ہے، اذان ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے۔ زبردستی کے اعتراضات الزام لگانے سے، ایلیگیشنز لگانے سے اور دوسرا کوئی مذہب اوپر نہیں ہو سکتا۔ الزام لگانے والوں پہلے یہ پروف کرو کہ تمہارے پاس انسانوں کو زندگی گزارنے میں جو جو طریقے، جو جن چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے، کیا تمہارے پاس ہے وہ چیز؟ اگر ہے تو پیش کرو اسلام کے سامنے، اگر نہیں ہے تو آنکھ بند کر کے اسلام کے سسٹم کو مانو، قرآن کو، حدیث کو مانو۔ کیا ملے گا تم کو ماننے کی صورت میں؟ جب تم مانو گے تو انشاءاللہ definitely you will enter the paradise، جنت اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو آدمی برائیوں سے رکے گا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی، جنت میں جائے گا۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں اسلام پر، ڈونٹ وری، گھبرانے کی، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ابھی سے نہیں، اللہ کے نبی کے زمانے سے اعتراض ہو رہا ہے اسلام پر۔ مجھے اصل بات کرنی تھی ایک بہت ہی اہم ذمہ داری کے اوپر، ایک بہت ہی اہم عمل کے اوپر جس کو ہم لوگ توجہ نہیں دیتے۔ لَتُؤَدَّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، اگر کوئی کسی کی جائیداد پر قبضہ کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ ہم نماز نہیں پڑھتے، مثال کے طور پر ایک مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے، ایک مسلمان زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، ایک مسلمان روزہ نہیں رکھتا ہے، تو کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو نماز اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کا حق ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سزا دے گا، جہنم میں ڈالے گا۔ لیکن چونکہ آپ مومن ہیں، آپ کے سینے میں ایمان ہے، اللہ کے نبی فرماتے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو انسان لا الہ الا اللہ پڑھے گا، ایمان رکھے گا، آستھا رکھے گا، یقیناً وہ جنت میں جائے گا۔ دوسری حدیث میں من شہید اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، جو انسان گواہی دے کہ اللہ ایک ہے اور دوسرے نمبر پر کہ محمد اللہ کے رسول ہیں،
جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے، لیکن نماز تو پڑھی نہیں، زکوٰۃ تو ہم نے دیا نہیں ہے، روزے تو رکھے نہیں ہیں۔ نوجوان لوگ اس لیے روزہ نہیں رکھتے ہیں کہ اس کا سکس پیک گھٹ کر چھوٹا ہو جائے گا۔ جوان اس لیے روزہ نہیں رکھتا ہے کہ اس کی چہرے کی خوبصورتی بگڑ جائے گی، ایسا ہے۔ ارے میڈیکل ریسرچ ہے میرے نوجوانوں، اگر روزہ رکھتے ہو، رمضا عربک ورڈ ہے، عربک رامازا، اس کے مین سے جلانے کے آتے ہیں، جلانے کے۔ جب آدمی بھوکا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو جلاتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ اور میڈیکل ریسرچ کے اعتبار سے آدمی جب بھوکا رہتا ہے، سب سے زیادہ بیماری آدمی کی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ پیٹ سے ہوتی شروع، پیٹ سے۔ پیٹ ٹھیک تو پوری باڈی سے، پیٹ میں گڑبڑی آپ کی تو پوری باڈی کے اندر میں پرابلم شروع۔ کیوں؟ ایبڈومین سسٹم، یور ایبڈومین سسٹم، اسٹمک ایبڈومین، اسٹمک اور ایبڈومین دونوں پیٹ کو بولتے ہیں۔ ایک پورے سسٹم کو ایبڈومین بولا جاتا ہے، اسٹمک صرف وہ جو سسٹم پیٹ کا رہتا ہے اس کو بولا جاتا ہے۔ اگر پیٹ صحیح تو آپ کی پوری باڈی صحیح۔ تو جب پیٹ میں کھانا جائے گا نہیں، ریسائیکل ہوتا ہے، پیٹ کے اندر بھوکا رہنے کی وجہ سے جو مشین ہے وہ فری ہوتی ہے، مشین جو غرد و غبار ہے وہ سب ریسائیکل ہو کر باہر نکلتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، بڑے بڑے ڈاکٹر کی یہ تحقیق ہے کہ اگر کوئی روزہ رکھتا، اگر کوئی بھوکا رہتا ہے، بھوکا، تو اس کو کینسر جیسی مہلک بیماری نہیں ہوتی اور پیٹ کے امراض سے دور ہو جاتا ہے، یعنی پیٹ کی بیماری سے اس کو نجات اور اس کو چھٹکارا مل جاتا ہے۔ جو آدمی بھوکا رہتا ہے، اور رمضان میں بھوکا ہی تو رہتے ہیں، مستقل ہم لوگ ایک مہینہ کیا کہتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ روزہ رکھنے سے آپ کا سکس پیک آپ کا 5 پیک بن جائے گا، بھوکا رہنے سے آپ کے چہرے کی رونق ختم ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ روزہ رکھو، دیکھو پیٹ کا سسٹم ٹھیک ہوگا آپ کا۔ رمضان جلانا، خاک کرنا، سوکھی لکڑی کو جیسے آگ جلا کر راکھ کرتی ہے، ایسے ہی رمضان کے روزے انسانوں کے گناہوں کو جلا کر ختم کرتی۔ نہیں رکھے روزے، زکوٰۃ نہیں دی، حج بھی نہیں کرنے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد کہے گا کہ یو آر بلڈر، تم تو بلڈر تھے، یو آر صاحب نصاب، تم تو صاحب نصاب تھے، تم کیوں نہیں گئے نماز پڑھ، حج کرنے کیوں نہیں گئے، تم زکوٰۃ کیوں نہیں ادا کی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اس نے میری باتوں کو، میرے حق کو ادا نہیں کیا۔ عبادت کرنا رب کا حق ہے، تو اللہ آپ کو اٹھا کر کہاں ڈالیں گے؟ جہنم میں ڈال دیں گے۔ لیکن امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات سے، اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحم و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف کر دے، آپ کو جنت میں داخلہ دلا دے۔ لیکن میرے بھائیو، اگر اس زمین پر آپ نے کسی کا دنیا کے اندر کسی دنیا والے کے حق میں کمی کی ہے، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہے، کسی انسان کو گالی دی آپ نے یہاں پر، کسی انسان کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچائی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں کہے گا میں تو معاف کر سکتا ہوں تم کو، میں تم کو ٹھیک ہے، لیکن فلاں شخص ہے، تم نے اس کو گالی دی تھی، اس کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا تھا، اس کے چینل کو خریدا تھا تم نے، ہارس رائڈ کر کے کسی کا خون بہایا تھا۔ آج دنیا میں ہوتا کیا ہے؟ جس کے پاس ڈنڈا ہے، طاقت ہے، تو غریبوں کو دباتے ہیں، غریبوں کو پریشان کرتے ہیں۔
لاکھوں روپے اگر کوर्ٹ کچہری کی بات آئے تو لاکھوں روپے جناب دے دیے جاتے ہیں کن لوگوں کو، جسٹس کو، ججز کو خرید لیے جاتے، ان کو پیسہ دیا کہ سر میں عبداللہ سالم میرے اوپر کرپا کیجئے گا، 1 لاکھ روپے 2 لاکھ 3 لاکھ روپے دیا ہم نے، حالانکہ میں غلط ہوں اور ایک غریب آدمی 500 روپے دیہاڑی مزدوری کمانے والا وہ صحیح ہے، لیکن رشوت کی تھیلیاں دے کر ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا اور چیف جسٹس صاحب نے میرے حق میں فیصلے کر دیے، اور وہ بیچارہ غریب جو تھا اس کا حق لوٹ لیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لَتُؤَدَّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، جس کا حق ہے کل قیامت میں اس سے ضرور چھینا جائے گا، اس سے ضرور لیا جائے گا۔ یوناہا پتا جنیتا اہمیو سو یمیدم پاپستھاستے پرپشانتی یم روپم بھینکرم۔ اتنا آسان نہیں ہے دنیا والوں، یہاں تو ہم کامیاب ہیں، ہمارا ڈنڈا مضبوط تو ہم ہی طاقتور، ہم ہی ہیرو، لیکن جب آپ کی موت ہوگی، جب آپ رب ذوالجلال کے سامنے پیش کیے جائیں گے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اس زمین سے تم کو رب اتارے گا، اس زمین سے، اسی زمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ فَالْيَوْمَ لَا تُجْزَى الْيَوْمَ تُجْزَى فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کل قیامت میں کوئی کسی کے خلاف نہ تو بول پائے گا، نہ وہاں رشوت کی تھیلیاں دی جا سکتی ہے۔ آج زمین پر پولیس تھانے میں پیسوں کی گڈی دے کر غریبوں کے اوپر ظلم ستم کرنے والے، آج زمین کے اوپر کورٹ کچہری کو خرید کے ہماری مسجدوں کے اوپر غلط فیصلے کرنے والوں، ججوں کو خرید کر جناب راجیہ سبھا کی ممبرشپ لے کر مسجد کے خلاف فیصلہ اور مساجد کی زمین کے خلاف فیصلہ، ٹوپی داڑھی کے خلاف فیصلہ، پردے کے حجاب کے خلاف غلط فیصلہ۔ ہم مسلمانوں میں بھی یہ ہے کہ کسی کی زمین کو ناجائز طریقے پر ہڑپ لیتے، کسی کی دکان کے اوپر قبضہ کر لیتے، کسی کی زمین کو ڈنڈے کے زور پر قبضہ کرتے ہیں، اس پر دوسروں کو چڑھنے نہیں دیتے۔ یہ دنیا تک محدود ہے، جب تک آپ کے جسم کے اندر میں، آپ کی باڈی کے اندر میں آپ کی روح ہے، آتما ہے، یہ دنیا تک محدود ہے۔ یہاں سے چلے جانے کے بعد when you will die from here، جب آپ یہاں سے چلے جائیں گے آپ کی موت ہو جائے گی، جب آپ کو اسرائیل علیہ السلام، جب آپ کو ملک الموت آپ کی آتما کو کھینچ کر لے کر جائے گا، اسی وقت سے آپ کو سزائیں دی جاتی رہیں گی ٹو دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت تک۔ اور جس دن فیصلہ ہوگا آپ برے ہیں تو آپ کا اعمال نامہ آپ کے دائیں ہاتھ میں نہیں، آپ کے بائیں ہاتھ میں ملیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، وہ بندہ کہے گا کہ اللہ مجھے یہ اعمال نامہ نہ ملتا تو اچھا تھا، بہتر تھا۔ جس کو اس کی اچھائی کی وجہ سے دائیں ہاتھ میں اس کے اعمال نامے دیے جائیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ لوگوں سے کہے گا کہ لوگوں دیکھو یہ میرا اعمال نامہ، میں پاس ہو گیا، دائیں ہاتھ میں میرا اعمال نامہ دیا گیا۔ We are جنتی، we are about to get and receive the paradise. I am able to enter the paradise. میں قریب ہوں کہ جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے اگر دنیا کے اندر کوئی گڑبڑی کی ہوگی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اپنے صحابہ سے کہا کہ میرے صحابہ اتدرون من المفلس، جانتے ہو کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی لا درہم ولا متاع،
जिस किसी के पास पैसे ना हो, बैंक बैलेंस ना हो, दीनार और दिरहम ना हो, हम उसको यतीम मानते, हम उसको मिस्कीन मानते, हम उसको गरीब मानते। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने कहा कि मेरी कौम का वो बंदा यतीम और मिस्कीन नहीं, मेरी कौम का वो बंदा यतीम और मिस्कीन है जिसके पास बहुत सारे रोजे, बहुत सारी ज़कात की नेकियां और बहुत सारे और भी अच्छे नेकियों के अंबार लेकर हाजिर होगा कल क़यामत में, लेकिन उसने किसी को गाली दी होगी, किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा किया होगा, किसी को बुरा भला कहा होगा, किसी को अपनी जुबान से तकलीफ पहुंचाई होगी, किसी का मर्डर किया होगा, नाजायज तरीके पर किसी का चैनल खरीदा होगा, नाजायज तरीके पर मार्केट को लूट लिया होगा, नाजायज तरीके पर लोगों को बेवकूफ बनाकर एयर कंडीशन रूम में बैठकर उद्योगपति लोगों को खरीद कर एनएफटी और शेयर मार्केट को डाउन और एनएफटी के अंदर में अपनी वाहवाही लूटी होगी, तो अल्लाह तबारक व तआला कहेगा उस बंदे से क्या आओ सामने खड़े हो जाओ। यहां तक के बेसींग वाली बकरी पर अगर सींग वाली बकरी ने आक्रमण और हमला किया है तो कल क़यामत में उस सींग वाली बकरी से भी हिसाब किताब होगा कि तुमने बेसींग वाली बकरी को क्यों मारा था। अगर दुनिया में तुम एमएलए थे, दुनिया में तुम प्राइम मिनिस्टर थे, तो तुमने गुजरात की धरती पर 3200 मुसलमानों को सिर्फ मुस्लिम के नाम पर उनको गाजर मूली के तरह क्यों काटा था। तुम सीएम थे इसलिए आज का बादशाह कौन है, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज का ताकतवर कौन है, तुम या मैं। आज की कैबिनेट किसकी है, आज का गृह मंत्री कौन है, आज का बादशाह कौन है, आज का बादशाह ये अल्लाह है। लिमनिल मुल्कुल यौम, सवाल किया जाएगा कौन है आज का बादशाह, आवाज नहीं आएगी, रब कहेगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। आज सिर्फ यहाँ का एक बादशाह, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर एक है, यहाँ का चाणक्य एक है, यहाँ का चीफ जस्टिस एक है। वो कौन? वो अल्लाह है। तुम कौन हो जी? मैं तो प्राइम मिनिस्टर हूं। तुमने बहुत कत्ल किए ना, तुम्हारी कितनी नेकियां हैं? अल्लाह के नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं एक एक नेकियां इंसानों की, मुसलमानों की एक एक नेकियां उनको दी जाएंगी जिन पर इंसान ने दुनिया में किसी पर जुल्म ज़्यादती की होगी, यहां तक कि उसके गुनाह, उनके टोटल गुनाह इस बंदे पर डाल दिए जाएंगे और उसको घसीट कर जन्नत में, जहन्नम में डाल दिया जाएगा। इतना आसान नहीं है, यह सिस्टम है दुनिया के किसी और मजहब में नहीं है। हिंदू भाइयों से पूछो कि दुनिया में जिंदगी में कैसे जिंदगी गुजारे, दुनिया में कैसे, अगर कोई किसी का माल हड़प ले तो क्या कानून है? ऋग्वेद से पूछिए, अथर्ववेद से पूछिए, रामायण से पूछिए, महाभारत से पूछिए, वो कहेंगे कि हमारे पास कोई कानून नहीं है। हमारे पास तो ये है कि जिसका डंडा, जिसकी लाठी, उसकी भैंस, जो जितना बड़ा दबंग उसकी उतनी ही हुकूमत। क्या कोई कानून नहीं है ईश्वर की तरफ से? वो कहेगा कि नहीं, बस सिर्फ मरने के बाद पापिष्ठास्ते परपशांति यम रूपम भयंकरम, यमराज आएगा, अच्छा इंसान होगा, अच्छी आत्मा होगी तो उसकी आत्मा को लेकर आसानी के साथ उसकी आत्मा को लेकर जाएंगे, उसको स्वर्ग में या नरक में डाल देंगे। लेकिन अगर कोई बुरी आत्मा है, यम रूपम भयंकरम, तो उसकी आत्मा को खींचते समय ही, लेते समय ही उसको तकलीफ होगी, लेकिन उसको लेके जाके नरक में डाल देंगे। बाकी और कुछ कल क़यामत में कुछ नहीं। ये सिर्फ निज़ाम है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मनिद्दआ मा लैसा लहू फलैसा मिन्ना, जो किसी ऐसी चीज का दावा करे जो उसकी नहीं है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं। दो हुकूक हो गए, एक अल्लाह का हक, अगर आप अदा नहीं करते हैं तो अल्लाह हो सकता है कि अपने फजल से आपको माफ कर दे, लेकिन एक किसका हक? एक इंसानों के हुकूक होते हैं, बंदों के हुकूक होते हैं। आपने किसी का पैसा लिया तो यू हैव टू पे टू देम, उनको अदा करना आपके लिए जरूरी। अगर आपने
دنیا کے اندر میں اگر کوئی گڑبڑی کی ہے، دنیا کے اندر میں اگر آپ نے الٹا سیدھا کیا ہے، میرے بھائیوں کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، آپ علیہ السلام کے پاس، بلکہ آپ علیہ السلام کے کچھ پیسے کسی کے پاس تھے، تو جب وہ دیکھا، اللہ کے نبی کو دیکھا کہ اے محمد ابن عبداللہ رکو رکو رکو، تمہارے پیسے میرے پاس ہیں، تم یہیں رکو، کیا تم رکتے ہو یہاں پہ، میں لے کر آتا ہوں؟ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی وہاں کھڑے رہے، کافی دن، کافی دیر تک کھڑے رہے، اور وہ شخص پھر بھول گیا، جانے کے بعد کافی ٹائم کے بعد لے کر کے آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیا، کیونکہ محمد رسول اللہ جانتے تھے کہ اگر رہ کر میں چلا جاؤں یا یہ چلا جائے گا، میرا حق ان پر ہوگا، کل قیامت میں جہاں آدمی ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا، وہاں پر میں اس کی نیکی لوں اور پھر یہ پریشان ہو وہاں پر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ مناسب نہیں سمجھا۔ ہم لوگ اس چیز کی فکر کرتے ہیں دنیا میں؟ بالکل نہیں کرتے۔ پیسہ کسی کا میرے پاس ہے تو جناب ناجائز طور پر ہڑپ لیتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں، دیتے بھی نہیں ہیں۔ یہ دنیا کا سسٹم، دنیا کے اندر میں جتنا ظلم کرنا ہو کر لو، لیکن مرنے کے بعد جیسی آتما نکلی، روح قبض ہوا آپ سے، رب کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ پھر دور تو یہاں پر بھی ہے رب کا، رب کے ہی حکم اور رب کے ہی فرمان، رب کی ہی مشیت سے ہم لوگ جی رہے ہیں، لیکن باضابطہ کھلے عام یا ہم دیکھ نہیں سکتے اللہ کا کیا حکم ہمارے ساتھ آتا ہے، ہم نہیں دیکھتے، دیکھ نہیں سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا قانون نافذ ہوا ہے، ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن مرنے کے بعد تو ڈائریکٹ موت آتے ہی، بلکہ موت آنے سے چند لمحہ پہلے سب کچھ دکھنے لگتا ہے۔ اسی لیے دنیا کے مسلمانوں، اتنی اچھی خوبصورت سسٹم، قانون، شریعت اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اس کو خدا کے واسطے اس پر عمل کرو، اور حقوق العباد میں کوئی کمی کوتاہی مت کرو، کسی کے مال اور کسی کی دولت یا کسی کی زمین کے اوپر ناجائز طریقے پر، ناجائز ڈھنگ سے اس کو وصولنے کی، اس کو لینے کی کوشش مت کرو۔ اگر لیا اور اس کو وصولنے کی کوشش کی، لوٹنے کی کوشش کی، تو آپ کی زندگی میں آپ بچ سکتے ہو، آپ پیسے دے کر اپنے آپ کو کیس سے بچا سکتے ہو، لیکن رب ذوالجلال کے دربار میں جب آپ کی حاضری ہوگی، وہاں اچھے اچھوں کو نکل جائے گی، ساری دنیا ایک طرف یا ربی نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نعرہ لگا رہا ہوگا، وہاں پر آپ کو اگر کوئی بچا سکتا ہے تو صرف آپ کا اچھا عمل آپ کو بتا سکتا، ورنہ کوئی مائی کا لال اس دن آپ کو نہیں بچا سکتا۔ دنیا میں ہوں گے آپ کے پاس طاقت ہے، دنیاوی اعتبار سے یو آر پاورفل، یو ہیو کانفیڈنٹ، لاٹ آف کانفیڈنس، آپ کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، یو آر دبنگ، یو آر دادا، آپ دبنگ ہیں، بادشاہ ہیں، لیکن اللہ سے بڑے بادشاہ اور دبنگ آپ نہیں ہو سکتے اس زمین پر۔ بڑی محنت کے بعد ہم تک یہ سسٹم، یہ قانون آیا ہے، یہ سسٹم پہنچایا ہے۔ صحابہ کرام نے بڑی قربانی دی، اتنی آسانی سے نہیں آ گئی جتنی آسانی سے ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بس ہم لوگ ماں کے پیٹ سے مسلمان بن کر پیدا ہو گئے، ہمارے بچے تو بس کوئی ذرہ برابر کچھ تکلیف نہیں ہوئی ہے۔ ہم لوگوں کو اسلام ہم تک جو پہنچا ہے، یہ سمجھیے کہ اللہ کے نبی اور ان کے صحابہ کی قربانی اتنی رہی ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ کفار پتہ کیسے کرتے تھے؟ کفار حضرت خباب کو ایک مرتبہ بلایا گیا اور کہا کہ اے خباب، تم کس کو خدا مانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کو خدا مانتے۔ کہا کہ اچھا، خدا مانتے ان کو، نہیں مانو گے؟ کہا کہ ہم کو اللہ نے بہترین شریعت دی ہے، اسلام دیا ہے، اتنا اچھا مذہب ہے، اتنا اچھا طریقہ ہے، ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں چھوڑو گے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا اچھا ایک کام کرو، اپنے چیرے چپاٹے سے کہا جاتا، اپنے نوکروں سے کہتے ہیں کہ آگ جلاؤ۔ آگ جلائی جاتی ہے، خباب بن ارد کو ایسے لٹا دیتے، اس پہ آگ جل رہی ہے، اس پہ ایسے لٹا دیتے،
आग बुझ जाती, कैसे? पानी डालकर नहीं। आग उम्मन कैसे बुझती है? पानी डालते हैं तो आग बुझ जाती, लेकिन नहीं। जब आग नीचे से बुझ जाती थी तो देखा जाता था कि खब्बाब बिन अरत के पीठ से चर्बी पिघल रही, वो चर्बी पिघल पिघल कर आग पर गिरती थी तो आग बुझ जाती थी। तब जाकर इस्लाम हम तक पहुंचा है, ऐसे नहीं पहुंचा है मुसलमानों। इसीलिए हम अपने आमाल बद से, अपने बुरे आमाल से उस इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश न करें। बड़ी कुर्बानियां दी गई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के नजरों के सामने में हजरत बशीर इब्न जिंदल को मदीनतुल मुनव्वरा के सामने, मदीनतुल मुनव्वरा की धरती पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के नजरों के सामने में चूंकि सुलह और मुआहदा हो चुका था कि अगर मेरे इलाके का, मक्के का कोई शख्स अगर आपके धर्म को कबूल कर कर आपके साथ जाएंगे तो आप उनको वापस करेंगे। तो अल्लाह के नबी ने चूंकि मुआहदा किया, वादा कर लिया था मुशरिकीन और कुफ्फार मक्का से, तो बशीर इब्न जिंदल को जब पकड़कर घसीट रहे थे लोग तो नीचे पथरीली जमीन थी, रेतीली जमीन थी, कोड़ा करकट, कांटे थे, पत्थर थे। उन पत्थरों पर उनका बदन जख्मों से चूर चूर हो चुका था। तब जाकर ये इस्लाम हम तक आया है। जंगे उहद के मौके पर एक दुश्मन अल्लाह के नबी को कत्ल करने चलता है तलवार लेकर। एक बूढ़ी माँ देख लेती है, उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी का खात्मा करने चला है, अल्लाह के नबी की गर्दन को उड़ाने चला है। मैं 80 साल की हुई तो क्या है, मेरे बदन में जब तक ताकत है, मेरे लहू के अंदर जब तक गर्मी है, ए कुफ्फार, ए मुशरिकीन, तो हमारे नबी के एक बाल को नहीं छू सकता है। वो 80-90 साल की बूढ़ी माँ उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह ताला अन्हा तलवार उठाकर नहीं, बल्कि वो शख्स, वो कुफ्फार तलवार लेकर ऐसे पकड़ कर जा रहा था मोहम्मद रसूलुल्लाह पर हमला करने के लिए, तो उस औरत ने जोर से आकर उसके हाथ से तलवार खींचती है और फिर उनकी तलवार से उसी काफिर के गर्दन को तन से जुदा करती। उस बूढ़ी माँ के ऊपर सर से पैर तक तीर की बारिश हुई, तलवारों से उनको मारा गया, उनको काटा गया। जब उनकी थोड़ी जान बाकी थी तो अल्लाह के नबी के पास जब वो पहुंचती है तो वो कहती है कि अल्लाह के नबी, हम मर जाए चले जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको जर्रा बराबर आंच नहीं आनी चाहिए, इस्लाम बदनाम नहीं होना चाहिए। शराब पीकर इस्लाम को बदनाम करने वाले, नमाज छोड़कर इस्लाम को बदनाम करने वाले, नामी मुसलमान बनकर अपने आप को मुसलमान कहने वाले, सिर्फ नाम का मुसलमान बनने से कोई फायदा नहीं है। लाखों की तादाद में कुर्बानी पेश की गई है, पानी की तरह खून को बहाया गया है, तब जाकर ये इस्लाम हम तक पहुंचा। इसीलिए खुदा के वास्ते इस इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश न किया जाए। हम अपने बुरे अमाल से इस्लाम को बदनाम करते। एक साधु जी से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने ये कहा था हमसे कि मौलाना, आपकी कुरान में एक बात है कि आप लोग कुरान के ऑर्डर को जब मानते हो, खूब मानते हो, लेकिन आप ही के मौलाना लोग जो होते हैं, जो उलमा होते हैं आपके कुरान के, जब वो चीज आम हो जाती है, कुरान में मना है लेकिन लोग आम करने लगते हैं, तो आपके उलमा लोग फिर क्या कहते हैं कि अच्छा लोग अब खूब अमल कर रहे हैं, कुरान के खिलाफ इस पर अमल कर रहे हैं। इसीलिए अब जरूरी यह है कि अब कुरान के इस फरमान को जो अब तक नाजायज और हराम था, इसको जायज करार दे दिया जाए। हमने कहा कि लाहौल पढ़ो गुरु, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी भी। पूरी दुनिया एक तरफ कुरान का फरमान, एक तरफ शरीयत का फरमान, एक तरफ रब्बे जुल जलाल की शान में रब्बे जुल जलाल का फरमान कभी बदलता है मुसलमानों? कभी नहीं बदल सकता। सारी दुनिया के लोग कुरान के मुखालिफ हो जाएं, इस्लाम के कानून के मुखालिफ हो जाएं, हो ही नहीं सकता कभी भी उसकी मुखालफत, ये कभी भी उसका फरमान नहीं बदला जा सकता। क्या वो पूरी दुनिया में इस वक्त लोग क्या खाते हैं? सूद खाते हैं,
सूद खाते और खिलाते हैं। आप एक गाड़ी खरीदने के लिए जाइए, कौन सी गाड़ी? बाइक तो आप कैश देकर खरीद लेंगे, इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा बाइक की कीमत 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 4,99,000 रुपए अगर आप कैश पेमेंट करते हैं गाड़ी लेते समय में, तो आपके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से या इनकम टैक्स वालों की तरफ से कोई आप पर टैक्स नहीं। लेकिन जैसे ही आप 4,99,000 से आगे बढ़ेंगे, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 4 व्हीलर खरीदेंगे आप 10 लाख रुपए में, तो उसके ऊपर टैक्स बैठेगा। क्यों? क्योंकि आप लिमिट से आगे चले गए, आपको टैक्स देना होगा। तो आदमी इससे बचने के लिए क्या करता है पता? इससे बचने के लिए मेरे ख्याल से हर आदमी, जो भी आदमी गाड़ी खरीदता, नई नई गाड़ी खरीदता है, तो फाइनेंस कराता है। गाड़ी खरीदी, फाइनेंसर बहुत होते हैं, महिंद्रा फाइनेंसर है, टाटा है, बजाज है, मुथूट क्या क्या है, सारे फाइनेंसर हैं, फाइनेंस करते हैं। उनमें से तकरीबन अगर आपने 6 लाख का लोन लिया है गाड़ी का, तो वो 1 लाख 1.5 लाख रुपए उसमें सूद जोड़ते हैं, इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं, इंटरेस्ट। सूद का खूबसूरत नाम क्या लिख दिया आप? इंटरेस्ट। अब लोग बिना इंटरेस्ट के, बिना फाइनेंस के आप गाड़ी कैश में नहीं ले सकते। आप अगर गाड़ी कैश में लीजिएगा तो 5 लाख से ऊपर की गाड़ी है, अगर कीमत है, तो आपके ऊपर आपको टैक्स पे करना होगा, तो आपकी प्रॉब्लम, आपकी समस्या बढ़ जाएगी। अब एक साहब बोलता है कि मौलाना देखिए ना, हर जगह पर अब यही सिस्टम है, तो अब एक काम कीजिए कि जो सूद है, जो हराम है कुरान में, अब मजबूर हैं हम लोग सूद देना और सूद लेना, खाना एंड खिलाना। इसीलिए अब जो सूद की हुर्मत है, सूद की जो आयत है, अब उसको पोस्टपोन कर दिया जाए। यूं कहा जाए कि उमूम बलवा, लोग सब इस पर अमल करने लगे हैं, लोग सब सूद खाने लगे हैं, इसीलिए हम इस पर अमल नहीं कर सकते। इसीलिए अब ये नाजायज और ये हराम नहीं है, जो चाहे सूद खाए, लेना देना सब जायज और हराम। पॉसिबल है, कयामत आ सकती है, अल्लाह का फरमान कभी भी न बदला जा सकता है, न उसके अंदर किसी किस्म की कोई गुंजाइश निकाली जा सकती। अल्लाह ने 2 टूक लफ्जों में कह दिया, अहल्लल्लाहुल बै'a, अल्लाह ने हराम हलाल करार दिया खरीदो फरोख्त को। आप पान की दुकान करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, या आप चप्पल की दुकान लेकर बैठे हैं, आप चप्पल बेचते हैं, चप्पल सीते हैं, कपड़ा बेचते हैं, कपड़ा सीते हैं, पान बेचते हैं, पान आप थोक में बेचते हैं, छोटा कारोबार भी कारोबार होता। अल्लाह ने ये कहा कि हल्लल्लाहुल बै'a, बै मीन्स बिजनेस, तिजारत, खरीदो फरोख्त करना, अल्लाह ने इसको हलाल करार दिया। वहर्रमर रिबा, रिबा को, सूद को, इंटरेस्ट को हराम किया। हर्रमा, अहल्लल्लाह, कौन? अल्लाह ने। अहल्लल्लाहुल बै'a वहर्रमल्लाहुर रिबा, यूं कहिए कि अल्लाह ने सूद को हराम करार दिया। चाहे वो ये जियो फाइनेंस वाला हो, रिलायंस फाइनेंस वाला हो, या टाटा फाइनेंस वाला हो। ऐसा नहीं है कि ये टाटा जनाब सारी बड़ी गाड़ियां टाटा के अंदर से बनकर निकलती है, बड़ा ताकतवर है, बड़े पैसे वाले हैं ये टाटा। हम जिन्हें टाटा के नाम से जानते, ये जमशेदपुर झारखंड में, इसकी शुरुआत भी किसी मुसलमान के जरिए, कोई मुसलमान ही था इसका फाउंडर और इसको वजूद में लाने वाले। चेंजिंग होती गई, तब्दीली होती गई। इसका ये मतलब नहीं कि टाटा वाला हमको फाइनेंस दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, ले रहा है तो इनकी नाजायज और हराम, नाजायज और इसकी हुर्मत खत्म हो गई, जायज बिल्कुल नहीं। अगर इस जमीन के ऊपर ये लोग क्या, अगर सारे मुस्लिम दानिश्वरान, सारे पढ़े लिखे लोग, सारे मास्टर्स, सारे प्रोफेसर, सारे उलमाए कराम, सारे हजरात कुर्राए कराम, हुफ्फाज़े कराम भी अगर यूं कहे
کہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون جو قرآن میں پہلے تھا اب اس کے اندر تبدیلی کی جا سکتی ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ قیامت کی صبح تک، قیامت تک لاکھوں کروڑوں کوششیں کر لے دنیا، لیکن رب ذوالجلال کا جو فرمان ہے، رب ذوالجلال کا جو اٹل فیصلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قانون، جو سنویدھان، اللہ کے نبی علیہ السلام کو آخری طور پر یوں کہا کہ اے محمد یہ آخری ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، نہ یوگی کے کہنے سے، نہ مودی کے کہنے سے، نہ ٹرمپ کے کہنے سے، نہ جارج بش کے کہنے سے، اور نہ جناب یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ کے چیف، یونائٹڈ اقوام متحدہ کے چیئرمین کے اشارے پر، کسی کے کہنے پر نہ قرآن میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے نہیں بدلتے، اللہ کا حکم نہیں بدلتا، اللہ کا قانون کبھی بدل ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا قانون دنیا کے سب سے بہترین قانون میں سے قانون۔ دنیا کے انسانوں کی لکھی ہوئی ہاتھوں سے قانون پر عمل کرتے ہیں لوگ، لیکن ہم اور آپ وہ خوش قسمت انسان ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو اس زمین پر اللہ کے قانون سے بہتر کوئی قانون نہیں۔ میرے مسلمانوں، یقیناً وقتی طور پر ہم کمزور ضرور ہو رہے ہیں، وقتی طور پر ایسا ہمیں لگ رہا ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے یوں بھی کہا صاف صاف لفظوں میں کہ اے مسلمانوں تم ہی سر بلند رہو گے، تمہاری ہی سر بلندی رہے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں مومن بن کر رہنا ہوگا، حکومت بھی تمہارے ہاتھ میں ہوگی، اقتدار بھی تمہارے ہاتھ میں ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ اللہ نے قرآن میں بیان کیا نا، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، آج بھی بتا رہا ہوں، اللہ نے وعدہ کیا کن سے؟ مومن سے۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے مومن سے وعدہ کیا، لیکن ایک چیز اور بھی ہے اس سے آگے، وعملوا الصالحات، اور جو نیک بندہ ہوگا، عاملو نیکیوں پر عمل کرنے والا، عمل الصالحات، چھوٹی چھوٹی نیکی ہم سے نہیں چھوٹنی چاہیے، اللہ کے نبی کا کوئی بھی عمل ہماری زندگی میں ہم سے مس نہیں ہونا چاہیے۔ سنت کیا ہے؟ کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی کن کن کاموں کو کرتے تھے ان سب چیزوں کو نہیں چھوڑنا ہے۔ آج کل تو جناب ہمارے نوجوان تو داڑھی صفا چٹ، جبکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے وَأْفُوا اللُّحَىٰ وَقَصُّوا الشَّوَارِبَ، مونچھ بڑھاتے ہیں ہمارے نوجوان، مونچھ تو ایسے بڑی بڑی رکھ لیں گے، وہ سنگ کی طرح جی مونچھ رکھ لیتے ہیں، ہنی سنگ کی طرح مونچھ رکھ لیتے، داڑھی کا غائب، جبکہ داڑھی رکھنا چاہیے۔ وَأْفُوا اللُّحَىٰ، داڑھی بڑھاؤ، وقص الشوارب، مونچھ کو تھوڑا آپ کاٹ سکتے، کتر سکتے، نو علاوہ ہم عمل نہیں کرتے۔ بتاؤ جب سنت پر عمل نہیں کریں گے، جب اللہ کے نبی کے فرمان پر عمل نہیں کریں گے تو عمل الصالحات پر عمل نہیں ہوا، جب عمل الصالحات پر عمل نہیں ہوگا تو لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، تو اللہ تبارک و تعالی زمین پر آپ کو نائب اور خلیفہ نہیں بنائے گا۔ دو کام، آمنوا، وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ پر ایمان لانا، صرف اللہ پر، کسی اور پر نہیں، کسی اور پر ایمان نہیں لانا ہے۔ عبداللہ سالم پر ایمان نہیں لانا ہے کہ عبداللہ سالم صاحب وقتا ہے، یا کسی اور پر ہے، مقرر پر، کسی اور وقتا پر، یا کسی اور اللہ کے ولی پر ایمان نہیں لانا ہے۔ ایمان کا مطلب ایمان، مختار کل کون؟ اللہ۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑا اللہ کا ولی آ گیا، اللہ کا ولی آ گیا تو اچھی بات ہے، اگر کوئی اللہ کا ولی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو کبھی ڈرتا نہیں ہے، جو کبھی گھبراتا نہیں ہے، صرف اللہ سے ڈرتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، ولایت کے مقام کو پہنچائے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں اگر وقتا ہوں، اسپیکر ہوں، لوگ تقریر پسند کرتے ہیں، کسی وقتا کی تقریر کو یا پہنچے ہوئے سمجھتے ہیں۔ آج تو کبھی کبھی آدمی اپنے ایمان کا سودا کر لیتا ہے،
دنیا کے اندر میں کسی بڑے جناب بڑے خوبصورت شکلیں دیکھ لیتے ہیں، پگڑی شگڑی دیکھ لیتے ہیں تو بس ماننے لگتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے ہمارے. نہیں، اللہ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ پر ایمان، اللہ پر صرف، کسی اور پر نہیں. ایمان کے ساتھ ساتھ عمل الصالحات، نیک کام بھی ہونا چاہیے. نیک کام میں سب سے پہلے پابندی سے نماز پڑھو، دوسرے نمبر پر زکوٰۃ دو، تیسرے نمبر پر روزہ رکھو، چوتھے نمبر پر حج کرو. اگر آپ کو اللہ نے پیسے دیے تو حج کرو، اگر اللہ نے آپ کو پیسے دیے ہیں تو زکوٰۃ ادا کرو. اگر اللہ نے آپ کو کوئی مہلک بیماری نہیں دیا، آپ مر نہیں سکتے آسانی سے، چھوٹی موٹی بیماری ہے تو آپ پھر روزہ رکھو اور پھر نماز. اقیم الصلاۃ، ایمان کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے پہلا کام کوئی کرنا ہے تو نماز پڑھو، یہ کام کرو. اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ سماج میں رہتے ہیں تو کسی کے خلاف آپ برائی مت کرو، کسی کے خلاف غیبت مت کرو، کسی کی برائی بیان مت کرو، کسی کو غلط مت کہو، کسی سے جھوٹ مت بولو، وعدہ خلافی مت کرو. آج مسلمان وعدہ خلافی کرتا ہے، آج مسلمان جھوٹ بولتا ہے، آج مسلمان شراب پیتا ہے، آج مسلمان زنا کرتا ہے، آج مسلمان دنیا کی تقریباً 75% برائیاں کرتا ہے اپنی زندگی میں. آپ کے اندر ایمان ہے لیکن آپ اتنی برائی کرتے ہو تو عمل الصالحات پر عمل نہیں ہو رہا ہے. جب عمل الصالحات پر عمل نہیں ہوگا تو اللہ نے 2 کنڈیشن لگائی زمین پر حکومت پانے کی. کون کون سی؟ ایک کنڈیشن لگائی اللہ نے کہ ایمان والے بنو، ایمان پختہ ہونا چاہیے. ایمان اگر اللہ پر ہے، اس کے بعد دوسری شرط اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لگائی کہ تم اچھے عمل کرو. اچھے عمل میں کیا ہے؟ ساری برائیوں سے دور رہو، جو بھی اچھے اچھے کام ہے آپ ان کاموں کو کرو. یہ دونوں چیزیں پائی جائیں گی تب اللہ کہے گا، اللہ کہتا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. یہ دیکھو عبداللہ سالم ہے، ایمان بھی اسٹرانگ ہے، اعمال صالحہ بھی کر رہا ہے. اب عبداللہ سالم کو جناب زمین کے اوپر کوئی حکومت ملنی چاہیے، زمین کا ان کو امیر بننا چاہیے، زمین کی حکومت ان کے ہاتھوں میں آنی چاہیے. اگر عبداللہ سالم ایک عمل کو بھی چھوڑتا ہے، ایک سنت کو بھی اگر چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ استخلاف فی الارض نہیں کرے گا، زمین کی حکومت ان کو ادا نہیں کرے گا. اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر 1924 تک حکومت مسلمانوں کے پاس تھی. 1925 تک 24 تک مسلمانوں کے پاس تھی حکومت پوری دنیا میں. کہاں پر؟ ترکی میں تھی. کہاں پر تھی؟ عراق پر تھی. کہاں پر تھی؟ ملک شام میں تھی. کہاں پر تھی جناب؟ بوسنیا میں، چچینیا میں، مصر میں. ان سب جگہوں پر حکومت ایک خلیفے کی، خلافت کرنے والوں کی، اللہ کے فرمان کے مطابق آرڈر نافذ کرتے تھے، ان کے پاس تھے. لیکن 1924 میں وہ حکومت ٹوٹ جاتی ہے، خلافت ہمارے ہاتھ سے چلی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم مسلمان اب مسلمان نہیں رہے، صرف نام کے مسلمان رہے. پوری زندگی بیت جاتی ہے لیکن صرف پوچھ لیجئے کہ مسلمانوں وضو میں کیا کیا چیز ضروری ہے. ہمارے بہت سارے نوجوان نہیں بتا پائیں گے آپ کو کہ وضو میں کیا کیا کمپلسری، نہیں بتا پائیں. نماز کیسے پڑھیں گے؟ نماز پڑھنے کے لیے سورہ فاتحہ دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ کمپلسری. پوچھئے ہمارے نوجوان سے کہ سورہ فاتحہ یاد ہے؟ میرے خیال سے 60% نوجوان ایسے ہوں گے جن کی سورہ فاتحہ کی صحیح ادائیگی نہیں ہوگی، یا تو ہوگی کسی قدر لیکن صحیح ادائیگی نہیں ہوگی. بس الحمدللہ رب العالمین تجوید کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین ہا کو نکالتے ہیں. ہا کا مخرج وسط حلق یعنی زبان کی بیچ کا حصہ، یہاں سے ہا ادا ہوتا ہے. الحمدللہ
ربل را کو کیسے پڑھیں گے؟ ربل نہیں، ربل را کو پر پڑھیں گے۔ را کا قاعدہ کیا ہے کہ را پر زبر پیش ہو تو را پر ہوتا ہے، لیکن را سے پہلے بھی زبر پیش ہو تو را پر ہوتی ہے۔ رب العالمین، عین کہاں سے نکالیں گے؟ جہاں سے ہاں نکالتے ہیں وہیں سے عین کو بھی نکالیں گے۔ حلق کے 3 حصے، ادنا حلق، وسط حلق، آخری حلق، یہاں سے 3 الفاظ نکلتے۔ الف کا مخرج جوف دہن یعنی منہ کا خالی حصہ، الف ایسے نکلتا الف۔ با کا مخرج، تا کا مخرج، با کا مخرج دونوں ہونٹوں کی طریقہ حصہ، یعنی با نکالنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ با طریقہ حصہ، دونوں ہونٹ ملاتے ہیں اسے تب با نکلتا ہے۔ تا کا مخرج کیسے؟ زبان کی جڑ ثنایا سفلا اور علیا، زبان کی جڑ اور ثنایا علیا کی، ثنایا سفلا کی یہ جڑ پہ ملتے۔ تا کہاں سے نکلتا ہے؟ ثنایا سفلا کا، ثنایا علیا کا کنارہ، زبان کی نوک ثنایا علیا کا کنارہ، تا نکلتا ہے۔ ثانی، سا اور سین دونوں ایک ہو جائے گا، سا الگ ہے سین الگ ہے، اس کو تجوید بولتے۔ جو قاری لوگ یہ پڑھنے کے بعد قاری بنتا ہے، ایسے نہیں، یہ پڑھنے کے بعد قاری بنتا۔ ہا ہے، خا ہے، دال ہے، رال ہے، رال، دال کے بعد جو ہے زال نہیں ہے، رال، جہاں سے تا نکلتا ہے، تا اور سا نکلتا ہے، تا دال تا، سا زال فا، تینوں ایک جگہ سے نکلتے۔ را ہے، زا ہے، سین ہے، چھوٹا سین، بڑا شین کیسے نکالتے؟ منہ بھر کر شین نکالتے، سواد نکالتے، زواد نکالتے۔ قرآن کو جب تجوید سے پڑھیے گا تب سننے میں مزہ آتا ہے، دیہاتی کی طرح نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک، بہت سے آدمی بولتے یہاں کا نعبد وہاں کا نستعین، ایسے الٹا پلٹا پڑھ دیتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ اکبر ایسے بول دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن ہے خوبصورتی کے، اس لیے اللہ نے کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ پڑھو۔ قرآن کو خوبصورت پڑھنے کے لیے تجوید پڑھائی جاتی ہے، اور یہی تجوید پڑھنے کے بعد آدمی قاری بنتا ہے، قاری صاحب۔ قاری کس کو بولتے ہیں؟ جو قرآن کو پورے مخرج کے ساتھ پڑھے۔ الحمدللہ عبداللہ سالم حافظ قرآن اینڈ قاری قرآن آلسو۔ ان سب چیزوں میں محنت نہیں کریں گے، ابھی گانا رٹوا دیجئے، ابھی دیکھیں ایک دم قاف ہاں عین دال نکال کر گانا پڑھے گا، خوب ایک دم نون گنا کریں گے۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل، ضاد ہے کہاں سے نکالیں گے؟ تضلیل۔ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم میم ساکن کے بعد با آئے تو وہاں کون سا گنہ ہوگا؟ اخفا کریں گے، اخفاء شفوی ہے، ادغام ہے تو ادغام مثلین ہے، کیا ہے سمجھ میں نہیں آئے گی آپ لوگوں کو، لیکن جب آپ کسی مکتب میں، آپ کے مدرسے میں آپ کے جو حافظ صاحب ہیں وہ جانتے ہیں، وہ آپ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ ان سب چیزوں پر محنت ہونی چاہیے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میرے نوجوان ساتھیوں، میرے دوستوں، میرے مسلم بھائیوں، بہت تو لوگ چلے گئے، خیر 12 بجے کے بعد تو مجمع رکتا بھی نہیں ہے، لیکن یہ قرآن وہ قرآن ہے جب اس کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھا جائے، جب اس کو مخارج کے ساتھ پڑھا جائے، پوری تجوید کے ساتھ اگر یہ قرآن پڑھا جائے۔ اسی لیے کہتے تھے نا کہ حضرت داؤد جب قرآن پڑھتے تھے تو جانور بھی رک کر قرآن کریم سنا کرتے تھے، اللہ کے نبی جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو جنات لوگ بھی سننے کے لیے آتے تھے۔ کیوں؟ یہ قرآن کے اندر ہے ہی وہ کشش۔ قرآن ہی کی تلاوت سن کر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیون بدل گئی تھی، زندگی۔ طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن
पूरी 16वें पारे के अंदर आप पढ़िए, ये वो कुरान है, पत्थर दिल इंसान मोम बन जाता है। अल्लाह के नबी के पास जब ये कहने के लिए अबू जहल ने, उतबा ने भेजा कि जाओ मोहम्मद से कहो कि इस्लाम की तबलीग न करे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कुरान पढ़ रहे थे। कुरान करीम को सुनकर उक़बा इब्न अबी मुईत ने दिल की कैफियत बदल गई और जाकर के कहा कि नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है, क्योंकि मोहम्मद जो कलाम पढ़ रहा है ना, वो किसी इंसान का कलाम नहीं है, वो किसी और ही का कलाम है। मैं भी कहता हूं तुम लोगों से, अबू जहल, ए उतबा, ए शैबा, मोहम्मद जो कुरान पढ़ रहा है ना, तुम लोग भी उसको रट लो, पढ़ लो, उसी में कामयाबी। ये वो कुरान, मोहन भागवत कुरान को सुनकर जब वो दोस्त बन सकता है। पढ़िए आप आहिस्ते आहिस्ते के भी कुरान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। पढ़ते हैं ना हम लोग, तरावी में पढ़ते हैं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। इख्फा, इजहार, गुन्ना अल्फाज की अदायगी के साथ मन लगता, पढ़ते रहो। हम लोग हाफिज कुरान है, हम लोग जब पढ़ना शुरू करते तो मन करता है कि पढ़ते रहे। अब तक पूरी 11 साल की उम्र में हाफिज कुरान बना हूं, अब तक मेरे ख्याल से आप कभी किसी चीज को रिपीट करते हैं तो मन नहीं करता। हमारे जवान जितने भी हैं, अगर कोई गाना बार बार देखेंगे उनके मोबाइल में नहीं मिलेगा, कोई नया गाना है तो फट से डाउनलोड करेंगे, उसके बाद सुनेंगे, 5-10 दफा सुनने के बाद अरे तो गाना सुन के रखा, हटाओ, अलग करो इसको। लेकिन कुरान एक ऐसी चीज है कि कुरान करीम को आप बार बार पढ़िए। देखिए सूरह फातिहा हम लोग पूरी जिंदगी पढ़ते हैं, कभी मन ऐसा किया कि अरे सूरह फातिहा कितना पढ़ेंगे, बस हो गया, खत्म करो। जितनी मर्तबा आप पढ़ेंगे उतना शौक आपका बढ़ेगा। क्यों? अल्लाह ने कुरान में वो चाशनी रखी, अल्लाह ने कुरान में वो मक़नतीसी रखी, अल्लाह ने कुरान में वो बरकत रखी। कुरान में वो चीज है, आप जितना पढ़ें आपका उतना मन लगेगा। और यही कुरान है जिसके अंदर पूरे इंसानों को जिंदगी गुजारने का पूरा संविधान बताया गया इस कुरान में, हर मामले पर, हर जगह पर। बस मेरे भाइयों, अब मैं क्या बोलूं, चूंकि गिने चुने लोग बैठ गए हैं, मिजाज लोगों का नहीं बनता 12 बजे के बाद। नींद ऐसी चीज है, नींद के बारे में भी कहा वजालना नौमकुम सुबाता, नींद के बारे में बताइए। अगर नींद के बारे में पूछो तो भी कुरान कहता है नींद आराम की चीज। वजालना, हमने बनाया नींद को बाइसे सुकून। आप थक जाते हैं तो सो जाइए, देखिए आप ताजा हो जाएंगे, कुरान कहता है। हर चीज के बारे में कुरान कहता है। नहीं मिले कुरान में वजाहत के साथ, हदीस पढ़िए, अल्लाह के नबी की हदीस में आपको वो चीजें मिल जाएंगी। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि दुनिया वालों, डू यू हैव एनी काइंड ऑफ सिस्टम फॉर द ह्यूमन बीइंग्स ऑन द अर्थ? जमीन पर इंसानों को जिंदगी गुजारने का कोई तरीका तुम्हारे पास है? पूरी दुनिया कहेगी कि हमारे पास नहीं है कोई तरीका, लेकिन इस्लाम क्या कहेगा कि हमारे पास है तरीका, कुरान और हदीस, कुरान और शरीयत है हमारे पास। नींद के बारे में बताता है, औरत के बारे में बताता है, मर्द के बारे में बताता है, जानवर के बारे में बताता है, हर सिस्टम, हर कानून के बारे में कुरान बताता है। बस इस पर हम मुसलमानों को अमल करने की जरूरत है। मेरे भाइयों, बस मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा हम तमाम